سنتے رہتے تھے. مجمع میں بھی یعنی کوئی بات سمجھ میں آ جاتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ یہ بات سمجھ میں آئی. سارے کام کو عمومی بناتا سب سے رائے تھی تو اجازت تھی کہ کوئی دے یا نہ دے. سوال سب سے تھا بتاؤ میں کیا جواب دے اس کا. تو 8:30 بجے میں وہاں سے کہتا تھا نظام الدین سے سے میں جو ملتا تھا اس کو 6 نمبر بیان کرتے تھے. میں بیان کرتا جاتا تھا. میں کہتا بھائی آج کا اجتماع وہاں جانا اس کے اس کی دعوت دیتا تھا. اسی میں دوستوں ہر مسلمان کو دعوت دینے والا بنا. 6 نمبر کی بات ہے. جہاں گشت ہو وہاں گشت کی دعوت دے دو کہ وہاں جانا بھائی. یہی جب کہتے تھے رات آباد بھی جو ہے اپنے آپ کو ساری دنیا میں کلمے کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے. اور دوسروں کو کلمے کے پھیلانے میں تیار کرنا. اور جہاں کیسورا اور وہاں کی کتابیں دیتے بھائی سمجھ میں آئی نا بات. اب سنو دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائے اور ساری چیزوں میں ناکامی بتائی جائے. محمد صلی اللہ علیہ یقین اور نماز کی اپنے اندر مشکل کرنے کی نیت سے 3-4 آدمیوں کو جماعت بنا کر خواص میں جایا جائے اور اس کی باتیں کی جائیں دعوتیں دی جائیں. اس میں جاتے آتے ہوئے نگاہیں نیچی ہیں سے بات پر ہو اور جب کرنے گفتگو کرے تو ذکر کو روک کر غور سے اب دل میں اترنے کے لیے سے بات سنے. جب کلام ختم ہو جائے پھر ذکر میں مشغول ہو جائے. اس طرح آدمی کی بات بنا کر 1-2 آدمیوں کو مسجد میں بٹھا کر ذکر میں نماز کے مشق کے لیے اور بازاروں میں عمومی گشت کریں. اس میں بھی نگاہیں نیچی اللہ کے خاص زبان پر اس کے جب اقرار کے وقت بات کا سننا ضروری ہے. اس اندر گشت کے لیے متوجہ ہو جائے ان کو مسجد میں جمع کر مساجد میں جمع کر لیا جائے اور اس کلمہ نماز کی بات کو تفصیل سے مسجدوں میں اجتماعی طور سے سمجھایا جائے. واقعہ نبی علیہ السلام صحابہ رضوان اللہ مجمعین جو ایمان و دعوت عبادات سے متعلق ہو بیان کیے جائیں. نکلے ہوئے احباب زیادہ اتباع اور دھیان سے سنیں تاکہ ایمان و یقین میں ترقی ہو اور دوسروں کو بھی پورے عزم و یقین کے ساتھ جینے کے لیے نکال سکیں. سمجھانے کا خوب اہتمام کریں. اتنا کریں کہ تشکیل وجود میں آ جائے. جو اللہ آزاد پیش کرے ان کے انبیاء علیہ السلام صحابہ اجمعین واقعات کے ذریعے دور کیے جائیں. اس تمام عمل میں نیت اپنے دل میں یقین کا اتر جانا ہو. اگر وہ اس طرح اوقات دعوت کے میں خرچ کیے جائیں تو وقت ضرورت کے خرچ اور محنت کے کلمہ نماز والا یقین دلوں میں آئے گا انشاءاللہ. دعوت کے معاملے میں ایک مغالطہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ امردائی کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے اور یہ دعوت سب تک پہنچ چکی. زیادہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. حالانکہ جو دعوت دیتا ہے جو دعوت دیتا ہے اس کی ایک دفعہ کی دعوت سے متاثر
منتقل ہو کر مدعو اپنے پورے نقشے کو پسے پوش ڈال کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دائی اگر مسلسل دعوت دیتا رہے تو اس کا اپنا تاثر اور یقین اس کے اندر کمال پذیر ہوتا رہے گا۔ دعوت کی محنت چھوڑ دینے سے نہ یہ کہ غیر مسلموں میں کام رکا، بلکہ مسلمانوں میں اس عمل کے دماغ کے ذریعے یقین کی قوت اور کمال حاصل ہوتا تھا۔ مسلمان اس سے محروم ہو گئے، نہ یہ کہ کمال سے محروم، بلکہ اس کے معارض اس مقام میرے تجملہ پر یقین کے زوال کی صورتیں پیدا ہو گئی۔ دوسرا مقام تھا کہ دعوت غیر مسلموں کے لیے، اور میں دعوت کی کوئی سوچ نہیں، حالانکہ دعوت جس طرح غیروں کو اسلام کے لیے دی جاتی ہے اسے مسلمانوں کو ایمان عمل پر ڈالنے کے لیے دی جاتی ہے۔ دوسرا مقام تھا یہ دعوت غیر مسلموں کے لیے، ان میں دعوت کی کوئی صورت نہیں، حالانکہ دعوت جس طرح غیروں کے لیے اسلام دی جاتی ہے مسلمانوں کو ایمان عمل ڈالنے کے دی جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے تھے اسلام میں داخل ہونے کی، اور بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ایمان، نماز، توکل، مسائل سے چھٹکارا پانے، دائرین کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اب امت کا اب دعوت کا جو اپنا خاصہ ہے یقین کو قوی کرنے کا، وہ جس طرح غیر مسلموں میں دعوت کے محنت سے حاصل ہوگا، اس طرح مسلمانوں کے اندر اس محنت سے دولت حاصل ہوگی۔ رہا غیر مسلموں میں دعوت دینے کا مسئلہ، تو جب تک غیر مسلموں کے ملک و مال اسباب مادیہ اس کے ان کے پاس محتاط ہے، ہمارے دینوں میں سے نہ نکل جائے۔ باقی غیر مسلموں دعوت دینے کا مسئلہ، تو جب تک غیر مسلموں کے ملک و مال اسباب مادیہ اس کے پاس محتاط ہمارے دینوں میں سے نکل جائے، اور ان کے بغیر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کے دین دنوں میں کر نہ جائے، اور باوجود یہ بار و منان یا افراد کے قابل فقیر ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں نہ آ جائے، اور ان کے نقشوں سے استغنا کی صورت پیدا نہ ہو جائے، ان میں دعوت کی صورت پیدا نہ ہوگی، اور ہوگی تو یقین و اخلاص نہ ہونے کی بنا پر معیت من اللہ نہ ہوگی۔ اب تک میرا کلمہ بیان کیا۔ دوسرا نماز، ویسے تو جن کے سارے شعبوں میں بتائے ہوئے طریقے سے استعمال ہونے کا نام دین ہے، ویسے تو زندگی کے سارے شعبوں میں بتائے ہوئے طریقوں سے استعمال ہونے کا نام دین ہے۔ اس میں کرنے والا یقین، بظاہر والا شوق ہو، بظاہر والی طریقے ہو، اور اللہ والا دھیان ہو، اخلاص والی نیت ہو، نفس والا مجاہدہ ہو، لیکن اس کے بچ کے لیے اپنے دیش کی استطاعت پیدا ہو جائے، اس مطابق چلنے کے اس کے لیے نماز دی گئی۔ اب جتنی چیزوں کو نماز سے باہر مشق کر کے اپنے اندر پیدا کیا ہے، ان سب کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق کی جائے۔ کلمہ والے یقین کی مشق کی جائے، یعنی اس یقین اس پیر پر نماز پڑھی جائے کہ ملک مال کے نقشوں سے، ظاہری شکل و تدبیروں سے تربیت نہیں ہوتی۔ کلمہ والے یقین کی مشق کی جائے، یعنی یقین میں نماز پڑھی جائے کہ ملک مال کے نقشوں سے، ظاہری شکل و تدبیروں سے تربیت نہیں ہوتی، کہ اللہ کے حکم سے تربیت ہوتی، اسی کے حکم سے حالات بنتے اور بگڑتے۔ اس یقین کے ساتھ ہو جائے میرا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوگا تو اللہ کامیابی کا حکم دیں گے۔ میرا عمل اگر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کامیابی کا حکم دیں گے. میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا قعدہ، میری تلاوت، میرا ریا تصابیح، میرے اتباع، کونیاں، انگلیاں، پیشانیاں، آنکھ، ناک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پابند ہوگی تو اللہ رب العزت خوش ہو کر میری دعاؤں پر میرے حالات اپنے حکم سے درست فرمائیں گے. میرا عمل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کامیابی کا حکم دیں گے. میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا قعدہ، میری تلاوت، میرا ریا تصابیح، میرے اتباع، کونیاں، انگلیاں، پیشانیاں، آنکھ، ناک اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے پابند ہوگی اللہ رب العزت خوش ہو کر میری دعاؤں پر میرے حالات اپنے حکم سے درست فرمائیں گے. اب اس کلمے والے یقین کو نماز کی تمام حالتوں میں اپنے میں پیدا کرنے کی مشق کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی. اب اس کلمے والے یقین کو نماز کی تمام حالتوں ہمیں پیدا کرنے کی مشق کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی. اسی طرح علم کی دونوں سیکھوں کی بھی نماز پڑھنے میں مشغولی مشق یعنی ہر موقع کے متعلق مسائل کے شوق کی مشق کی جائے گی اور مسائل کی پابندی بھی. ادھر پوری نماز میں اللہ کا دھیان دمانے کی مشق کی جائے گی اور ہر عمل کے استقال میں اخلاص کا بھی دھیان رکھا جائے گا. اب اگر اس ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے مشق کا روح قائم ہو جائے تو وہ نماز والے منافع کے دروازے کھل جائیں گے. دوسری زندگی کے سارے شعبوں میں شکل مخصوص کے ساتھ چلنے کی استعداد طاقت پیدا ہوگی. کلمے کے یقین کی بنیاد پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اعمال میں محنت کی جائے گی یعنی ہماری مصیبتوں کا حل اور کامیابی کا حصول اعمال کے راستے سے ہے. یعنی ہماری مصیبتوں کا حل اور کامیابی کا حصول اعمال کے راستے سے ہے. قرآن پاک ان خبروں سے بھرا پڑا ہے. اعمال میں ترتیب کے اعتبار سے عبادات سب سے مقدم ہے. الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادات کے ذریعے استعانت کا عمل فرما کر بلکہ سارے اعمال کی اساس قرار دے کر تربیت کے تمام مسائل کو ان کے ساتھ وابستہ کر دیا. عبادات میں تمام عبادات عام بھی نہیں اور ہر وقت بھی نہیں. نماز وہ عبادت ہے جو عام بھی ہے اور اپنے مسائل سے تعلق بھی رکھتی ہے. لہٰذا اپنے ہر وقت کے مسائل کے حل کے لیے نماز کی حقیقت اپنے میں پیدا ہونے کے لیے محنت کی جائے گی. ایک دو نمبر ہو گئے. تیسرا فضائل مسائل اللہ کا دھیان. اب تیسری محنت علم کی ہے. کلمے والے یقین کی بنیاد پر جس طرح انسان چیزوں کے فائدے کو جانتا ہے کلمے والے یقین کی بنیاد پر جس طرح انسان چیزوں سے فائدے کو جانتا ہے اسی طرح اس کو اعمال سے فائدوں کو جاننا پڑے گا. کلمے والے یقین کی بنیاد پر جس طرح انسان چیزوں سے فائدوں کو جانتا ہے اس کو اعمال سے فائدوں کو جاننا پڑے گا. اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق جتنے اعمال ہیں ان میں سے ہر ایک عمل میں دنیا اور آخرت کے فائدے تفصیل کے ساتھ بتائے. اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق اعمال ہیں ان میں سے ہر ایک عمل میں آخرت کے فائدے تفصیل
تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ اب اگر فضائل والے علوم کو اپنے میں حاصل کرنے کے لیے جان سے محنت کی جائے تو نماز کے اعمال فوائد و فضائل کا علم سینے میں آ جاتا ہے۔ اب اگر فضائل والے علوم کو اپنے میں حاصل کرنے کے لیے جان سے محنت کی جائے تو نماز کے اعمال فوائد و فضائل کا علم سینے میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر غور و توجہ کے ساتھ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے سنا جائے۔ اس کے لیے فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر غور و توجہ کے ساتھ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے سنا جائے۔ اس کے علاوہ تنہائیوں میں اس کے مطالعے کیے جائیں۔ شوق و ذوق غور و توجہ سے سننے سے بات دل میں اتر جاتی ہے اور حافظے میں آ جاتی ہے اور یاد کرنے سے بھی یاد ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح یہ فضائل کے علوم یقین و اخلاص کے ساتھ اپنے اندر لے لیے جائیں اتنا ہی نماز اللہ کا منصوبہ رحمت پر آ جائے گی۔ اب جس طرح یہ فضائل کے علوم یقین و اخلاص کے ساتھ اپنے اندر لے لیے جائیں اتنا ہی نماز اللہ کا منصوبہ رحمت پر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی خوب سوچ لیا جائے یہ سارے قرآن و حدیث میں بتلائے ہوئے فائدے اللہ رب العزت جب یہ عطا فرمائیں گے جب یہ نمازیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں گی۔ لہذا نماز میں جو چیزیں پڑھنے کی ہیں پڑھانے کی ہیں ان کو دھیان لگا کر سیکھا جائے۔ جو مسئلے مسائل اس کے فیریت کے ہیں ان کا علم دھیان لگا کر حاصل کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی خوب سوچ لیا جائے کہ سارے قرآن و حدیث میں بتلائے ہوئے فائدے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ یہ نمازیں جناب رسول اللہ کے طریقے پر آ جائیں گی۔ لہٰذا نماز میں جو چیزیں پڑھنے کی ہیں وہ دھیان لگا کر سیکھا جائے۔ جو مسئلے مسائل فہمیت کے ہیں ان کا دھیان لگا کر حاصل کیا جائے۔ آگے ہے اللہ کا دھیان یعنی ذکر۔ نماز اس طرح ظاہری شکل میں درستی کو چاہتی ہے ادھر کامیابیاں دلوانے میں باطنی کیفیات اور دھیان کو بھی چاہتی ہے۔ نماز اس طرح ظاہری شکل میں درستی کو چاہتی ہے ادھر کامیابیاں دلوانے میں باطنی کیفیات اور دھیان کو بھی چاہتی ہے۔ اگر خیالات دنیاوی کے ساتھ بے توجہی اور مخلوق کے استحصال کے ساتھ ہوگی تو قرآن و حدیث میں بتلائے ہوئے دنیا و آخرت کے منافع حاصل نہ ہوں گے۔ اگر خیالات دنیاوی کے ساتھ بے توجہی اور مخلوق کے استحصال کے ساتھ ہوگی تو قرآن و حدیث میں بتلائے ہوئے دنیا و آخرت کے منافع حاصل نہ ہوں گے۔ اگر ظاہری شکل میں ٹھیک ہو جانے پر ذمہ سے ثابت ہو جائے، اگر ظاہری شکل میں ٹھیک ہو جانے پر ذمہ سے ثابت ہو جائے، لہٰذا اس ضروری پایا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی مشق کی جائے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی مشق کی جائے۔ نماز کے بعد جیسے قرآن پاک، کلمہ شعیب، درود شریف، استغفار، عدیہ، پوری نماز اس سے بھری پڑی ہے۔ اب اپنا وقت مقرر کر کے ان میں سب مشغول ہو جائے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کے دھیان کا
اپنے اندر پیدا ہونا ہو. اب اپنا وقت مقرر کر کے اس میں ایسا مشغول ہو جائے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کے دھیان کا اپنے اندر پیدا ہونا ہو. اب جتنے انعامات میں ان کے بظاہر کے شوق کے ساتھ کے شوق کے ساتھ اللہ کے دھیان کے بچ کرتے ہوئے نماز پڑھے گا، لیکن کیا حقیقت حاصل ہوگا؟ نمازوں میں باطنی کیفیات حاصل ہوگی. اس کے اندر بتلائے ہوئے انعامات فوائد و فضائل کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھ سے فرمایا کہ یہ بات تھا میں نے کہا پھر علی جماعت جو ہے 2-3 مہینے میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں سورہ فاتحہ چلتی رہتی تو سن بتا نماز پڑھی میں نے پڑھی. جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے فضائل کا دھیان آتا ہے. میں نے وہ تو دیا تھا فضائل بیان کرتے ہیں جو میں پڑھ سنی پھر فضائل نماز کہاں پڑھی. جب نماز پڑھتے ہوئے ان فضائل کا دھیان نہیں آیا تو پھر کہاں پڑھا. مجھے کہتے ہیں کہ تم بھی بچی باتیں سارے بنتے جا رہے ہو. اس لیے کہتے ہیں بھائی ہمارا معاف کرے، ہم بھی ایسا معاف کرے. وقت حالانکہ نماز پڑھنے سے پہلے آنکھیں بیٹھنا چاہیے نماز کے لیے، اور پھر یوں سوچے کہ نماز میں کیا عمل کرنے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اب قیام حضور کے افسر کے طریقے سے ہوگا. قیام پہ کیا ملے گا اسے سوچو. رکوع میں کیا ہوگا، سجدے میں کیا ہوگا، آدھے میں کیا ہوگا، اسے سوچو. اور قیام کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا جب وہ فضائل ہے حضور کے طریقے سے فضائل قیام حضور کے طریقے سے رکوع ہوگی، اور بھی حضور کے طریقے سے ہو، سجدہ بھی حضور کے طریقے سے ہو، تو کیا ہوگا. یا مولانا مجھے صاحب نے فرمایا کہ تو عالمانہ نماز پڑھا کر. عالمانہ کیسے ہو؟ فرمایا عالمانہ ایسے ہے کہ نماز میں کیا امان ہے ایسا بھی. اب اس میں قیام میں فرض تکبیر پہلے پڑھ رہا ہوں، یہ فرض ہے اور اس پر جو ہے اجر ثواب رکھا، اور میں تاکہ راضی کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں. اور یہ جو قیام جو ہے یہ کیا ہے، یہ فرض ہے. اس کا فرض ہونے کا تجھے خیال ہونا چاہیے. اس میں جو ثواب بتایا وہ ہونا چاہیے. پھر قیام حضور کے طریقے سے ہوگا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ. میں نے کہا بعد میں تو کئی چیزیں ہو گئی، ایک چیز بتاؤ اس میں یاد ہے. اچھا یہ مشق کر لے. جب کھڑا ہوا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پہلے اس جہاں سے شروع کر. آپ جتنے بھی میرے دوستوں نماز سے پہلے ہم سب کو بیٹھنا چاہیے. اب آتے ہیں ہم لوگ وقت کے وقت. نماز پڑھنے والا آتا ہے، نماز پڑھا دیتا ہے. نہ پڑھنے والا بیٹھتا ہے، نہ پڑھنے والے بیٹھتے ہیں. کہ میں فرض ادا کر رہا ہوں یا واجب ادا کر رہا ہوں یا سنت ادا کر رہا ہوں، لیکن خیال ہی نہیں ہے. پہلے آ کے بیٹھے ہیں. کیا بتاؤں، اب بولا یار صاحب رحمت اللہ تھے گجرے میں
کے اذان پڑھتے ہی سنتے ہی آیات اور حدیث کا ادھر انتظار ہو کہ جس سے نماز فرض ہوتی. اور نماز میں کیا ملے گا؟ پھر اس کا دھیان ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ڈرائیونگ میں جو ہے اذان ہوتی ہے، بات ہوتی رہتی ہے. اب ایسے کہنا بھائی رکو بابا سنو اذان کو. اس لیے عورتوں کو تو ملتا ہے ہر عرب کے بدلے میں 10 لاکھ درجے ملتے ہیں، اور مردوں کو ملتے ہیں 20 لاکھ درجے. اللہ اکبر، اللہ اکبر میں 8 حرف ہیں، 4 ہیں اللہ میں، اکبر میں 4 ہیں. تو عورتوں کو مل گئے 80 لاکھ درجے، اور مردوں کو مل گئے 1,60,00,000. اب اس کا دھیان ہی نہیں ہے. میرے چیزوں اس کا دھیان کریں. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا سنا پھر تو، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بھائی جو ہے اب جب فرمایا کہ یا سنا پھر تو 20 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اس کے جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا. پہلے تو یہ ہونا ضرورت ہوئی عورتوں کا 10 لاکھ ملے گا. عمر نے فرمایا عورتوں کا مردوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے شاید سنا کہ مردوں کو 20 لاکھ درجے ملے گا. اب ہمارے سارے جتنے بھی رائمن میں وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، دھیان اس سے زیادہ نہیں کرتے. آپ سارے اللہ تمہارے یہاں اذانیں ہوتی ہیں، اذان کو توجہ سنیں. ہر عرب کے بدلے میں ہمیں 20 لاکھ درجے ملیں گے. جب اس کا خیال نہیں کرتے تو نماز میں جو ہے اور چیزوں کا خیال آتے رہتے ہیں. اس کے بعد اذان کے مطلب 5 سنتیں ہیں. اذان کا سننا، پھر دوسری کا پڑھنا، پھر دعا جو ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، پھر جو ہے کلمہ شہادت پڑھنا. مجھے تو چیزیں کا دھیان نہیں تھا. اور اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسول النبی وبالاسلام دینا. عام طور پر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی. اذان کے بعد وہ بدل جاتا ہے. اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسول النبی وبالاسلام دینا. اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے، جو بھی دعا مانگی جائے. تو ہر اذان کے وقت میں 5 سنتیں ادا ہو سکتی. جو آدمی ان سنتوں میں چلے گا وہ ثواب زیادہ پاوے گا. تو میں نے عرض کیا اذان کو سنا جائے حرف کے بدلے میں